الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحابہ وبارک وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم رب زدنی علما۔ آج لیکچر نمبر 15 جس کا ہمارا ٹاپک ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس مسلمان نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا، اس مسلمان کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اہل خیر اور عادل ہیں۔ ان کا جب بھی ذکر کیا جائے گا تو خیر ہی کے ساتھ کرنا چاہیے، کسی صحابی کے ساتھ بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسا شخص دو بے شک چاروں خلفاء کو مانے لیکن کسی بھی صحابی کے ساتھ بغض رکھے تو ایسے شخص کو رافضی کہتے ہیں۔ مثلاً حضرت امیر معاویہ، ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان، ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہندہ، اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم، حتیٰ کہ جس نے قبل اسلام حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کا نام حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان سے بھی بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو سب سے پہلا فتنہ ہوا تھا، کذاب مسیلمہ بن کذاب ملعون، اس کو واصل جہنم کیا تھا۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ خیر الناس و شر الناس کو قتل کیا، ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی گمراہی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں بلا وجہ بحث یا کسی بھی واقعے کے اوپر، کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپس میں بحث نہ کریں۔ کوئی بھی ولی صحابی سے بڑا نہیں ہو سکتا، اس کا رتبہ، اس کی شان کسی بھی اولیاء کرام کی صحابی رسول سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اس لیے ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور امیر معاویہ کے درمیان جو کچھ بھی ہوا، اس بارے میں بھی ہم کو زیادہ کلام نہیں کرنا چاہیے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے، اور عورتوں میں ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خون بہایا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو ظاہر کو حضرت سیدنا معاذ اور حضرت سیدنا معوذ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ امین الامت یعنی امت کا امین کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ معلم الامت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، کہ مطلب امت کا استاد۔ شیخین سے کون سے صحابہ؟ شیخین سے مراد امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علالت بیماری کے دوران امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد جن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی سعادت حاصل کی، ان کے نام حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت سیدنا عباد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا فضل بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا قاسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا صالح حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کی۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قبر منور میں اتارنے کا شرف پایا، ان کے نام امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا فضل بن عباس، حضرت سیدنا قاسم بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا تھا۔ آگے ولایت ایک قرب خاص ہے۔ اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ولایت کسی بے علم کو نہیں مل سکتی، بلکہ اس کے لیے حصول علم ہونا ضروری ہے۔ حصول علم سے مراد یہ ہے کہ ان میں ظاہری طور پر حاصل کیا ہو۔ یہ ولایت کے درجے پر پہنچنے سے پہلے اللہ عز و جل نے اس پر علوم کو منکشف ظاہر فرما دیا ہو۔ سب سے افضل اولیاء کرام سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ طریقہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے، طریقہ شریعت سے ہٹ کے نہیں ہے۔ احکام شریعہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو آزاد نہیں ہو سکتا۔ وہ شریعت کی پابندی میں ضرور رہے گا، اس کو ضرور شریعت کو ماننا پڑے گا، کیونکہ شریعت طریقت سے ہٹ کے نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام و شہداء اعظام رحم اللہ السلام کی طرح اولیاء کرام رحم اللہ السلام بھی بعد وفات حیات زندہ ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 545 پر فرماتے ہیں، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام بعد وفات زندہ ہے، مگر نہ مصر انبیاء یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح زندہ نہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات روحانی، جسمانی، دنیاوی ہے، اور یہ بالکل اسی طرح زندہ ہوتے ہیں جس طرح دنیا میں تھے، اور اولیاء کرام کی حیات ان سے کم اور شہداء اعظام رحمہم اللہ السلام سے زائد، جن کے بارے میں قرآن عظیم نے فرمایا ان یعنی شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے ولی اس دار فانی یعنی ختم ہو جانے والی دنیا سے
در بقا یعنی باقی رہنے والے جہان کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے پروردگار عز و جل کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے اور خوش رہتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس کا شعور نہیں۔ حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے ارشاد فرمایا، یعنی اولیاء کرام کی دونوں حالتوں یعنی زندگی اور موت میں اصلاً فرق نہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اولیاء ہیں کون کہتا مر گئے، فانی گھر سے نکلے باقی گھر گئے۔ غیر اللہ یعنی اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے بعد وفات مدد مانگنا جائز ہے، چنانچہ شیخ الاسلام حضرت سیدنا شہاب رملی انصاری شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکفی سے فتویٰ طلب کیا گیا، یا سیدی ارشاد فرمائیے، عام لوگ سختی یعنی مصیبتوں کے وقت مثلاً یا شیخ فلاں کہہ کر پکارتے ہیں اور انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سے فریاد کرتے ہیں، اس کا شرع شریف میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فتویٰ دیا، انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور اولیاء علماء و صالحین علیہم اللہ المبین سے ان کے وصال یعنی انتقال شریف کے بعد بھی اس طرح استمداد یعنی مدد طلب کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ اللہ ہی کی مدد سے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہم حنفی ہیں تو کیا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی غیر اللہ سے مدد مانگنا ثابت ہے؟ جی ہاں، الحمدللہ عز و جل ہمارے امام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی غیر اللہ سے مدد مانگنا ثابت ہے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ رسالت میں مدد کی درخواست کرتے ہوئے قصیدہ نعمان میں عرض کرتے ہیں، یعنی اے جنوں ان سے بہتر اور نعمت الہی کے خزانے مجھے اپنی جود و سخا میں سے عطا فرمائیے اور اپنی رضا سے بھی نوازیے، میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں، آپ کے سوا ابو حنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں۔ مزارات پر حاضری یا عام افراد کی قبور کی زیارت زائد و مستحب بلکہ مسنون یعنی سنت ہے۔ آقا دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی زیارت کو تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا فرماتے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کرو، وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ زیارت مزارت اولیاء کرام ہزاروں ہزار برکت و سعادت ہے، ان پہ مزارات پر حاضری دینا ثواب کی اور کا ذریعہ ہے۔ جس طرح شریعت میں ہم کو حکم دیا ہے، ویسے ہم بغیر کسی خلافات میں مبتلا نہ ہوں، ڈھول ڈھمکا یہ سب کچھ نہ کریں، فاتحہ خوانی کریں، دعا کریں، اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو اس طرح دو شریعت نے ہم کو تقاضے بتائے ہیں، ان تقاضوں میں دربار اولیاء پر مردوں کا حاضری دینا جائز ہے، عورتیں نہ جائیں تو سب سے بہتر ہے کہ عورتوں دربار میں بلکہ قبرستان میں بھی نہ جائیں، کیونکہ اس شریعت نے عورتوں کو جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو صحیح طریقے سے صحابہ کرام کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔